احباب ذیوکار، رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ابتدا اس طرح ارشاد فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بنیادی پرائم اور پہلا نقطہ ہے اور پہلا عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے بھی صحیح۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی شے۔ اب شے کا اطلاق جو ہے نا عربی میں کم سے کم چیز سے لے کر بہت بڑی جسامت والی چیز تک اس کو عربی میں شے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورج کو بھی شے کہہ سکتے ہیں، اور آپ ریت کے ایک ذرے کو بھی شے کہہ سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ کوئی شے اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اب شے میں چھوٹا ذرہ سے لے کر اتنی بڑی مخلوق ساری چیزیں شامل ہیں۔ کسی بھی چیز کو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مخلوق خدا کچھ بتوں کی پوجا کرتی، کچھ ستاروں کی پوجا کرتی، کچھ سورج کی پوجا کرتی، کچھ مورتیوں کی پوجا کرتی، کچھ چاند کی پوجا کرتی، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا مطلقاً کوئی شے بھی اس کے ساتھ آپ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ذات و صفات۔ اب اس کی وضاحت، ویسے تو عبادت ایک الگ موضوع ہے اور شرک ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو اتنا سمجھا دوں کہ عبادت اللہ نے کیوں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے نہیں، عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے کافی ہیں جن کا ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی میں نہیں گزرتا، وہی کافی، اور ان کی تعداد بھی وہی جانے جس نے بنایا ہے۔ ہمیں تو تعداد ہی معلوم نہیں، بندوں کی تعداد تو ہم سینسز میں گن لیتے ہیں کہ 6.5 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں، اتنے بندے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں کتنی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو عبادت کے لیے تو وہی کافی تھے۔ مسئلہ یہ ہے اللہ نے عبادت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے، یہ جملہ سنیے، اللہ نے عبادت کا حکم انسان کو اس لیے دیا ہے کہ عبادت انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، اور یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ عاجزی پیدا کرے، تکبر نہ کرے۔ یہی اللہ کو یہی مطلوب ہے، اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے کہ میں نے بنایا انسان کو، وہ تکبر کرتا پھر وہ کہے کہ جی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جب تو جھکے گا نا آ کے، تو جب تو اپنے آپ کو میرے سامنے جھکائے گا تو تو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ مولا میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک عاجز انکسار بندہ ہوں جو تیرے در پہ جھکا ہوں۔ اللہ کو یہی مطلوب ہے عبادت، اس لیے عبودیت کے معنی بھی آپ دیکھیں تو عربی ڈکشنری میں آپ کو سمجھ آئے گا، یہ اس لیے عبادت کا حکم دیا گیا۔ اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے اور یہ بڑے خوش قسمت فقیہ عالم صحابی تھے۔ اچھا یہ جو آپ کہیں جی آپ نے ایک صحابی کو عالم کہہ دیا تو باقی، تو ظاہر ہے سارے صحابی عالم نہیں تھے، یہ سن لیں، سارے صحابہ عالم نہیں تھے۔ کئی صحابہ وہ دیگر کاموں پہ معمور ہوتے تھے۔ جو صحابہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، ظاہر 1,24,000 صحابہ ہر وقت تو حضور کے پاس موجود نہیں رہتے تھے، وہ اپنے کاموں کاجوں میں پھر دوسرے صحابہ جس طرح ہمارے ہاں تبلیغ ہوتی ہے اسی طرح ان کو باتیں جا کے بتایا کرتے تھے۔ یہ تو ظاہر ان میں کچھ فقیہ تھے، کچھ محدث تھے، کچھ جو ہے وہ عالم تھے۔ تو یہ عالم صحابی ہے، فقیہ صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، یعنی سوار ایک ہی سواری ہے اور اس پہ رسول اللہ بھی سوار ہے
اور میں بھی اسی کے اوپر سوار ہوں. تو حضور نے مجھے بتایا کہ اے معاذ ایک بات نہ بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ کی بڑی پیاری بولی تھی. وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ پیاری بولی یہی ہے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. مجھے کیا پتا کہ مطلب اللہ کا حق بندوں پہ ہے. فرمایا سن اے معاذ, اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے, اس کے علاوہ کی عبادت نہ کرے. یہ بندوں پہ حق ہے. اب یہ بات بتا دی. اگلی بات فرمایا اچھا معاذ یہ جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ اب اللہ پہ حق ہو نہ ہو تو خالق ہے, مرضی کا مالک ہے, کوئی قید تو ہے نہیں, کوئی پابندی نہیں. تو جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ پھر صحابہ کی وہی بولی. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, مجھے علم نہیں. آپ نے فرمایا سن اللہ کے اوپر بندے کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ بندے کا حق ہے اللہ پہ کہ اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. اب یہ نہیں, یہ بات پکی ہو گئی کہ جو بندہ عبادت الہی میں مصروف رہا اور شرک سے بچا رہا تو وہ بندہ جنتی ہوگا. گناہگار نیکوکار یہ بات کا مرلہ ہے, وہ بندہ جنتی ہوگا. اچھا جنت میں پھر جانے کے سٹک ایک تو 70,000 وہ خوش قسمت ہوں گے جن کو اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارا حساب ہی کوئی نہیں ہے, جاؤ. 70,000 ایسے لوگ اس امت میں سے ہوں گے. کتنے؟ 70,000 وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارا حساب ہی کوئی نہیں, جنت میں چلے جاؤ. درجات غیر جن کا حساب ہی کوئی نہیں ہے ان کے درجات کا کیا کہنا ہے, تو جائیں گے. اب پیچھے جن کا حساب ہوگا کوئی پہلے ہی فرصت میں چلے جائیں گے, کچھ تھوڑے رگڑ کے جائیں گے, کچھ چنگی بھلی سزا لے کے جائیں گے, کچھ زیادہ سزا لے کے جائیں گے, لیکن بالآخر ہمیشہ نہیں جہنم میں رہیں گے, بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. وہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں, یعنی ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں جانا. اچھا یہ تو ہے اللہ کا حق, یہ تو حقوق اللہ ہو گئے. اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت کرنے کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنا. اس پہ بہت ساری وضاحت ہے لیکن صرف اتنی بات سمجھ لیں.